بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آن لائن تدریس سے منسلک رہتے ہوئے اپنے کام کو ساتھ ساتھ مکمل کر رہے ہوں گے۔ جماعت ہفتم مضمون اردو میں آج سبق نمبر 12 جس کا عنوان ہے مثبت سوچ۔ سب سے پہلے سبق کے نئے الفاظ کے معنی۔ دھکم پہ دھکے دینا یعنی بہت زیادہ رش میں جو دھکے ملتے ہیں اسے دھکم پیل کہتے ہیں۔ جمع غفیر ہجوم، رش، جھمکٹا۔ کوفت الجھن، مطلوبہ جو مطلوب ہو یعنی جس کی خواہش ہو۔ زیبرا کراسنگ، سڑک پر بنا ٹریفک کا نشان جس پر سڑک عبور یعنی کہ پار کی جاتی ہے۔ شرمسار، شرمندہ۔ چھینا، جھپٹی، زبردستی چھیننا۔ اجتماعی ضیاع، اجتماعی نقصان۔ صفحہ نمبر 65 سبق مثبت سوچ۔ بچوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی روح سے ہر انسان کو 2 چیزیں حاصل ہیں، حقوق اور فرائض۔ حقوق وہ ہوتے ہیں جو ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم اپنی تعلیم دنیا کے کسی بھی کونے سے حاصل کریں، یہ ہمارا حق ہے۔ مطلب ایجوکیشن کے لیے ہم کوئی بھی ادارہ اپنے لیے منتخب کریں یا کوئی بھی ملک یا علاقہ منتخب کریں، یہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم وہاں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ حق بھی حاصل ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکیں یا اس کا ساتھ دے سکیں۔ اسی طرح حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں ہماری۔ مطلب حکومت ہمیں رائٹس دے رہی ہے، اب ہم نے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں کیسے پوری کرنی ہے۔ تو حکومت کے ساتھ بہترین تعاون اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں اور فرائض کو پورا کریں۔ ہماری ذمہ داریاں اور فرائض میں بہت سی باتیں بھی شامل ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک پرامن معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے انفرادی طور پر ہم کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی ادا بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے اس سبق میں مختلف باتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایک اچھی سوچ رکھنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے اور ہر شہری کو چاہیے کہ یہ مثبت سوچ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرے تاکہ معاشرہ انتشار سے بچ سکے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یاسر اسکول جانے کے لیے جب بس اسٹاپ پر کھڑا تھا تو وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ یعنی رش تھی اور وہ یہ سوچنے لگا کہ آج تو پھر اسکول جانے سے دیر ہو جائے گی، اسکول پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی 2 بسیں آئی تھیں مگر وہ کھچا کھچ بھری تھیں یعنی بہت زیادہ رش تھی اس میں۔ یاسر نے ان بسوں میں چڑھنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن لوگوں کی دھکم پیل کی وجہ سے وہ نہ چڑھ سکا تھا۔ آخر اسے دور سے ہی ایک اور بس آتی دکھائی دی اور وہ تیار ہو رہا تھا کہ اس بار ضرور اس بس میں گھس جائے گا۔ بس جیسے ہی آ کر رکی ایک جمع غفیر یعنی ہجوم سا اس پر ٹوٹ پڑا۔
ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ بس میں گھس جائے۔ اس طرح کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ ختم ہو گیا اور ہر کوئی دوسرے کو دھکیل کر بس میں گھسنے کے چکر میں رہا۔ یاسر بھی ایک بھاری بستے کا بوجھ لیے کسی نہ کسی طرح دروازے کے ساتھ لٹک ہی گیا اور بس چل پڑی۔ اب یاسر یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر بس اسٹاپ پر قطار بنا لی جائے اور ہر شخص اپنی باری پر بس میں سوار ہو سکے۔ اسی طرح کسی کو کوفت یا الجھن بھی نہیں ہوگی، کسی کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو دھکے بھی نہیں لگیں گے اور بعد میں آنے والے پہلے سے بس میں سوار بھی نہیں ہو سکیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں یہ ایک مثبت سوچ تھی جو یاسر کے ذہن میں آ رہی تھی، مگر اس پر عمل کون کرتا؟ یاسر نے کہا کہ بس میں گنجائش سے زیادہ مسافر بھرے ہوئے تھے، مطلب بس میں اتنی جگہ نہیں تھی جتنے اس میں مسافر موجود تھے۔ ڈرائیور کے ارد گرد بھی انتہائی ہجوم تھا، جس کی وجہ سے ڈرائیور کو بس چلانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ بس تقریباً کہتے ہیں رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ بہت دیر کے بعد جب بس اپنے مطلوبہ اسٹاپ پر پہنچ گئی، یعنی جس اسٹاپ پر اترنا تھا یاسر نے، کہہ رہے ہیں سڑک کی دوسری جانب یاسر کا اسکول تھا۔ وہ سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ٹریفک کا ایک سیلاب دیکھ کر وہ رک جاتا تھا۔ اگرچہ اس جگہ پر زیبرا کراسنگ بنی ہوئی تھی، زیبرا کراسنگ خصوصاً سڑک عبور کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ یہ سیاہ اور سفید رنگ کی لائنیں ہوتی ہیں جو سڑک پر کھینچی گئی ہوتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس سڑک کے کنارے بورڈ بھی لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا آگے اسکول ہے، آہستہ چلیے۔ یاسر سوچ رہا ہے کہ لیکن اس بورڈ کو کون دیکھتا؟ کسی کو بھی پیدل چلنے والوں کا خیال تک نہ تھا۔ موقع ملتے ہی یاسر نے بھی تیزی سے دوڑ کر سڑک پار کر لی اور ہانپتا ہوا یعنی پھولتی سانس کے ساتھ وہ اسکول میں داخل ہوا۔ چونکہ دیر ہو چکی تھی اور وہ سیدھا اپنی جماعت کی طرف گیا، مگر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چاروں شانے چت زمین پر گر پڑا۔ جسم کو سہلاتے ہوئے وہ اٹھا تو اس نے فرش پر کیلے کا چھلکا دیکھا، جبکہ کچھ دور فاصلے پر کوڑا دان یعنی کہ ڈسٹ بن رکھا گیا تھا جس پر لکھا تھا مجھے استعمال کیجیے۔ مگر کسی کو کیا پڑی تھی کہ اس جملے پر غور کرتا۔ جب وہ جماعت میں داخل ہوا تو ماسٹر صاحب نے دیر سے آنے پر ڈانٹا۔ وہ شرمندہ سا ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ پیریڈ کہتے ہیں ختم ہونے کی گھنٹی بجی تو ماسٹر صاحب چلے گئے۔ اچانک ہی جماعت میں بے ہنگم شور ہونے لگا، بہت زیادہ شور ہونے لگا۔ دیر سے آنے کی وجہ سے یاسر سے جو کام رہ گیا تھا وہ اسے پورا کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اس ہنگامے میں کام کیسے کر سکتا تھا؟ وہ سوچنے لگا کہ ہم جماعت کے کمرے میں خاموشی سے کیوں نہیں بیٹھتے۔ وہ لائبریری چلا گیا، یہاں بھی طالب علم بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے، حالانکہ لائبریری کے وسط یعنی درمیان میں رکھی ہوئی میز پر ایک چھوٹی سی تختی پر لکھا تھا کہ باتیں کرنا منع ہے۔ حالانکہ لکھنے کے باوجود کسی نے اس پر عمل کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تنگ آ کر یاسر لائبریری سے بھی نکل گیا۔ اسے پیاس لگی تھی۔ جب وہ کولر کے پاس پہنچا تو ہر طالب علم پہلے پانی پینے کی کوشش میں کولر پر گرا ہی جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے گلاس یاسر کے ہاتھ لگا تو وہ پانی پینا اس کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ چھینا جھپٹی کی وجہ سے آدھا پانی اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا اس بھیڑ رش میں سے نکلا۔ اگلے پیریڈ کی گھنٹی بھی بج چکی تھی، اس لیے وہ کمرہ جماعت میں آ گیا۔ جب 1:30 بجے کہہ رہی ہیں چھٹی کی گھنٹی بجی تو سب بچے دروازے کی طرف بھاگے، جیسے ان سب کو کسی قید سے رہائی مل گئی ہو۔ سب نے ہی دروازے پر ہلہ بول دیا، یعنی سب کے سب دروازے میں بھاگتے ہوئے اکٹھے ہو گئے۔ کوئی کسی کا پاؤں کو چل رہا تھا تو کوئی کسی کے کپڑے کھینچ رہا تھا۔
جبکہ گیٹ کے پاس ہی ایک تختی پر لکھا تھا پڑھ لکھ کر مہذب کہلاؤ۔ کہہ رہے پیدل چلنے والے بج بج کر سڑک کے کنارے چل رہے تھے، اس لیے کہ فٹ پاتھ پر لوگوں نے ٹھیلے لگا رکھے تھے، ٹھیلے مختلف قسم کے پانچا فروش، یا پھر انہوں نے اپنی دکانیں سجا لی تھی۔ گاڑیاں نکلنے کے لیے مجبوراً ہارن بجا رہی تھی۔ سامنے سڑک کے کنارے ہسپتال تھا اور اس کے ساتھ ہی بورڈ پر لکھا تھا ہارن بجانا منع ہے، اور اس کا نشان بنا ہوا تھا۔ سڑک کی دوسری جانب کوڑے کا ایک ڈھیر تھا جس کی بدبو پوری فضا کو متاثر کر رہی تھی۔ یاسر کہتے ہیں گھر پہنچا، کھانا کھانے سے فارغ ہو کر سو گیا۔ سپہر کے وقت اس کی امی نے اسے ایک قریبی بینک میں بل جمع کروانے کے لیے بھیجا۔ بینک کی کھڑکی کے سامنے ایک لمبی قطار تھی۔ یاسر قطار کے آخر میں کھڑا ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر قطار وہیں کی وہیں تھی، اس لیے کہ لوگ بعد میں آ کر بھی قطار میں گھسے جا رہے تھے۔ کوئی اعتراض کرتا تو وہ لڑنے جھگڑنے پر اتر آتے تھے۔ آخر 1 گھنٹے کے بعد یاسر کی باری آئی تو بل جمع کرانے والے شخص اور اس کے ساتھی چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ یاسر کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، کیونکہ باہر درجنوں افراد کھڑے تھے، لیکن وہ شخص چائے پینے کے بعد گپ شپ میں مصروف تھا۔ اسے دوسروں کے وقت کا کوئی احساس نہ تھا۔ یاسر سوچنے لگا، اکثر لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ اگر وہ شخص اپنا 1 منٹ ضائع کر رہا ہے تو باہر کھڑے درجنوں لوگوں کے درجنوں منٹ ضائع ہو رہے ہیں، لیکن اسے وقت کے اس اجتماعی ضیاع کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ کہہ رہی ہے کہ جب بل جمع کروا کے وہ گھر کی طرف روانہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ بازار میں مختلف قسم کی دکانیں غیر ملکی سامان سے بھری ہوئی ہیں۔ لوگ خریداری کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ ہم اپنے ملک کی بنی ہوئی اشیاء کو غیر ملکی چیزوں پر ترجیح نہیں دیتے، مطلب ہم غیر ملکی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت اپنے ملک کی چیز پر۔ کہہ رہے ایسی ہی باتیں سوچتا ہوا وہ گھر پہنچ گیا، نماز پڑھ کر اسکول کا کام کیا۔ اس کی چھوٹی بہن ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی اور ٹی وی پر یہ اشتہار چل رہا تھا کہ اپنے گھر کے فالتو بلب بجھا دے، اور یاسر نے دیکھا کہ اس کے گھر میں بھی بہت سی فالتو بتیاں روشن ہیں۔ اس نے اٹھ کر تمام فالتو بلب بجھا دیے اور فالتو پنکھے بھی بند کر دیے۔ باورچی خانے میں چولہا یوں ہی جل رہا تھا، اسے بھی بجھا دیا۔ کتنی بری بات ہے کہ ہم اپنی تھوڑی سی غفلت کے باعث ملک و قوم کا بہت بڑا نقصان کرتے رہتے ہیں۔ اس نے سوچا اگر ہم چاہیں تو تھوڑا سا محتاط ہو کر اپنے کاموں میں نظم و ضبط پیدا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شہری ہونے کے ناطے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے اور انفرادی طور پر ہر کوئی ان ذمہ داریوں کا احساس کرے گا، جیسا کہ یاسر نے سبق میں بتایا کہ حکومت نے اپنے کام پورے کر دیے، اس نے ہمیں حقوق دے دیے، اب ہم نے ان حقوقوں کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا ہے، یہ ہم پر منحصر ہے۔ مطلب ہم ہی معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور ہمارے ہی توسط سے معاشرہ سنورتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک شہری ہونے کے ناطے ملک و قوم کو خصوصاً وہ کام جو کہ انفرادی طور پر ہم انجام دے سکتے ہیں اس سے ہم منہ نہ موڑیں اور ان کام کو کریں جیسا کہ سبق میں بتایا گیا۔ ورک بک کا کام ہے صفحہ نمبر 30، سبق نمبر 12، مثبت سوچ۔ بچوں، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2، سوال نمبر 1 میں معنی ہے، آپ کو
نئے الفاظ کے معنی میں تمام معنی بتا دیے گئے ہیں، اسی کی مدد سے آپ یہ کام مکمل کریں، جبکہ سوال نمبر 2 میں آپ نے جملے بنانے ہیں۔ جملوں کے لیے آپ کے پاس ایک جملہ مثال کے طور پر دیا جا رہا ہے، چاروں شانے چت، کیچڑ میں پھسلنے کی وجہ سے وہ چاروں شانے چت گری۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملا کر درست جواب کالم جیم میں لکھنا ہے۔ شرمسار شرمندہ، بے ہنگم شور کی آلودگی، اجتماعی ضیاع اجتماعی نقصان، مترادف ہم معنی، روداد آنکھوں دیکھا ہاتھ، یعنی جو ہم آنکھوں دیکھتے ہیں وہ ہم لکھیں تو اسے روداد کہتے ہیں۔ آپ نے منتخب الفاظ کو کالم جیم میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4، درست اور غلط بیان کی نشاندہی کرنی ہے۔ جملہ نمبر 1، 3 اور 4 غلط ہیں، جبکہ جملہ نمبر 2 اور 5 درست ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 5 آپ کے پاس ہے، خالی جگہ پر کریں۔ یاسر بس کا انتظار کر رہا تھا۔ بس چلاتے وقت ڈرائیور کو دقت پیش آ رہی تھی۔ اس کی بہن ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ اگر بس اسٹاپ پر قطار بنا لی جائے تو کتنا اچھا ہو۔ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 6 ہے، مختصر سوالات کے جوابات دیں۔ بچوں یہ سوال ہم نوٹ بک میں کریں گے۔ نوٹ بک کا کام ہے ہمارے پاس۔ مشقی سوالات ہیں، مثبت سوچ۔ آپ نے سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھنا ہے، مثبت سوچ، اس کے بعد مشقی سوالات کی ہیڈنگ دینی ہے۔ نمبر 1 پر ہے، مثبت سوچ سے کیا مراد ہے؟ جواب، ہر کام کو اصول و ضوابط کے مطابق انجام دینا اور ہر موقع پر صبر و تحمل سے کام لینا مثبت سوچ کہلاتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے، زندگی میں نظم و ضبط نہ ہونے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ جواب، زندگی میں نظم و ضبط نہ ہونے سے کسی مقصد کو حاصل کرنا ممکن نہیں، بلکہ ہمارا قیمتی وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ہمارے ذاتی، ملکی اور قومی سرمایہ کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم و ضبط کی ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے؟ جواب، نظم و ضبط کی ضرورت زندگی کے ہر میدان میں پڑتی ہے، گھر ہو یا اسکول، خوشی ہو یا غم، الغرض ہر کام میں نظم و ضبط کی بہت اہمیت ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، ہر کام مقررہ وقت پر انجام دے کر ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جواب، نظم و ضبط کے ہی اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل کو ختم کر سکتے ہیں۔ بچوں سوالات نیلے مارکر سے لکھتے ہوئے جواب نیلی روشنائی والے پین سے لکھنے ہیں اور ہر سوال کے جواب کے بعد اختتامی لکیر لازمی لگانی ہے۔ اس سبق میں ہم نے مثبت یعنی اچھی اور پازیٹیو سوچ کے بارے میں پڑھا اور ہم نے جانا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم نے اس پر کس طرح عمل پیرا ہونا ہے۔ مشق میں الفاظ کے معنی، الفاظ جملے، کالم ملانا، درست غلط جملے اور سوالات کے جوابات کا کام کیا۔ گھر کا کام ہے کہ ہم نے درس کی دہرائی کرنی ہے اور سوال نمبر 1 اور 2 ورک بک میں مکمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں تمام تحریری کام کو مکمل کر کے اسکول میں جمع کرائیں تاکہ وہ چیک کیا جا سکے۔ شکریہ۔